سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کی یہ ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں میٹرو ون نیوز کے اسٹوڈیوز سے۔ یہ ٹرانسمیشن براہ راست پیش کی جا رہی ہے، اور دراصل کچھ تکنیکی کچھ خرابیوں کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل تھے جن کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا آن ایئر آنے میں دیر ہوئی، تاخیر ہوئی۔ بہرحال ناظرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو کہ جس کا پہلا عشرہ جو ہے، اب ہم اس کے دوسرے دن میں قدم رکھ چکے ہیں، یعنی یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جو باعث رحمت ہے۔ رمضان المبارک کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ باعث رحمت ہے۔ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، یعنی معافی کا عشرہ ہے، اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ جب ایک مسلمان کو صحت کے ساتھ، ہوش کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو پھر ایک انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اسے مغفرت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور جہنم کی آگ سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ یعنی کہ ناظرین، یہ جو مہینہ ہے بابرکت مہینہ، اس مہینے میں نہ صرف لوگوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یعنی خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ اپنی مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور خاص طور سے رمضان المبارک کو جو فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے جب روزے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر صورت اللہ تعالیٰ کے حضور نہ صرف عبادت کرے، ان روزوں کی گنتی پوری کرے۔ کچھ ایسے لوگ جو چاہے سفر میں ہوں یا وہ کہیں بیمار ہوں، اس وجہ سے اگر روزے نہ رکھ سکیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ دوسرے جو ایام ہیں ان میں یہ روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ یعنی ریلیکسیشن بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان سے کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو یا سفر میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ دین میں آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان پہ ظلم یا جبر کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے اتنی آسانیاں دی گئی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر ہمیں سحری دی گئی ہے۔ مختلف مذاہب کے جو روزے ہیں، یا ان میں یا مسلمانوں کے روزوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمیں سحری عطا کی گئی ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں سحر تک، اور اس کے بعد پھر جب سحری سے لے کے افطار تک ہم روزہ رکھتے ہیں، تو پھر افطار میں دوبارہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بھی یہی موقع ہوتا ہے، جب افطار میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد یہ ہیڈ لائن نیوز کا وقفہ ہے، اور ہیڈ لائن نیوز کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان۔ سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا،
की हर दुआ रमजान الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، روزانہ کی طرح اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے، اور ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں قاری فیصل چشتی، جن سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب قاری فیصل چشتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. على ما
صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ. ناظرین، قاری فیصل چشتی نے جن آیات کی تلاوت کی، میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے اور دنوں میں. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی اس نشریات کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ اپنی نشریات کو مزید آگے بڑھائیں، اپنے جو ہمارے مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، خاص طور پہ اسلامک اسکالر ہیں، اور ہم ان سے نہ صرف کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں بلکہ ہم مختلف مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ روزے کے جو مسائل ہوتے ہیں، کیا کیا مسائل کسی شخص کو پیش آ سکتے ہیں، ان کو کس طرح حل کیا جائے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب، جو کہ بانی ہیں، سربراہ ہیں باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹمز لائٹ ہاؤس کراچی کے. السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ویلکم. اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح سے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ بہت خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، میٹرو ون نیوز کی تمام ٹرانسمیشنز کا حصہ ہوتے ہیں. حمد باری تعالیٰ بھی جب ہم ان سے سنتے ہیں تو ایک منفرد انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نعت گو شاعر بھی ہیں، صاحب کلام ہیں، حرف معطر ان کا جو کلام ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مفتی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، رمضان المبارک کا مہینہ، پہلا عشرہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، اب آج ہم 2 رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن افطار کی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. سر، عشرہ رحمت کو کس طرح گزارا جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے؟ بہت مہربانی. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے 3 حصے بیان فرمائے ہیں. پہلا حصہ رحمت کا، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے جو 10 دن ہیں انہیں فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کے ہیں. دوسری بات یہ، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے رحمت کا عشرہ قرار دیا ہے، تو اس میں ایک مخصوص دعا بھی ملتی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ان 10 دنوں میں ہمیں اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں افطار کروانے کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو کسی کو افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوسرا، اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور تیسری فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو بھی ملتا ہے. کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو افطار کروا سکے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ ثواب مغفرت، اللہ کا معاف کر دینا، جہنم سے آزاد کرنا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ سے کسی کی افطار کروا دے، سبحان اللہ، یا ایک کھجور کسی کو کھلا دے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو پلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہی ثواب عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا. تو یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، اپنے بھائیوں کی، اپنے مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. تو
ہمارے ذہنوں میں شاید یہ بات ہوتی ہے کہ افطار کا مطلب جو ہمارا کنسیپٹ ہے کہ جی سموسے بھی ہوں، پکوڑے بھی ہوں، تمام مشروبات بھی ہوں، کھانا بھی ہو، یہ مطلب نہیں. حضور نے فرمایا ایک کھجور بھی کھلا دی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے. سبحان اللہ. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ جس کی جتنی توفیق ہے، جس کی جتنی بساط ہے، اس مطابق وہ ضرور افطاری کا اہتمام کرے اس میں. اچھا مفتی صاحب، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں کرونا جو ہے اس سے متاثرہ کئی لاکھ افراد ہیں اور اس میں اموات بھی بہت ہو چکی ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ کرونا کے مریض کے پاس کوئی جاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کرونا کے پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے. تو اگر کسی شخص کو کرونا ہوا ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کیا وہ ان ایام کے رمضان المبارک کے روزے رکھے یا روزوں کی قضا ادا کرے؟ اس لیے کہ اگر تو کوئی ایسی بیماری ہو جس کے ٹھیک ہونے کا خدشہ ہو کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر تو آپ کو ہر صورت میں جو ہے نا وہ مطلب روزے رکھ لینے چاہیے. کیا کہتے ہیں سر آپ اس حوالے سے؟ بہت پیارا سوال آپ نے موقع کی مناسبت سے کیا کہ کرونا کا ہی اس وقت چل رہا ہے سسٹم. بات یہ کہ کرونا کا مریض اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے یا اس کو رخصت ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے. لیکن سب سے پہلے تو اس چیز کا تعین کرنا ہے، ڈاکٹر حضرات کریں گے کہ واقعی اس کو کرونا ہے اور اس حد تک کرونا ہے. کرونا کا جو مرض ہے اس کے لیے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس کے گلے میں خشکی نہیں ہونی چاہیے، یعنی وقتاً فوقتاً اس کو پانی پیتے رہنا چاہیے. 15 منٹ 20 منٹ گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کا گلا تر رہنا چاہیے. اچھا اگر اتنی سی وجہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کرونا کا مریض ہے اور اس کا سٹیج بھی بڑا ہے اور اگر وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا اور اگر وہ بھوک اور پیاس میں رہے گا تو اس کا یہ مرض بڑھ جائے گا. فقہ کرام نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر مریض ہے وہ اگر روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو رخصت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے. جب وہ صحت یاب ہو جائے تو پھر اس روزے کی وہ قضا کر لے. تو آج کا جو یہ کرونا کا مسئلہ ہے کہ اگر واقعی ڈاکٹروں نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ کرونا کا مرض ہے، کرونا کا مریض ہے، تو پھر اسے رخصت مل سکتی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے. جب وہ صحت یاب ہو جائے پھر اس روزے کی وہ قضا کر لے. اچھا، یعنی کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے یعنی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ لگ بھی سکتی ہے اور یہ تو اس صورت میں قضا کرنا جو ہے وہ جائز. ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گے وہ، پھر جب یہ بیماری سے اللہ اس کو شفا دے دے تو پھر اس کے بعد وہ ان جتنے بھی روزے چھٹے ہوں گے، 2 ہیں 4 ہیں 10 ہیں، پھر وہ قضا کر لے گا ان روزوں کی. ٹھیک ہے. اچھا کوئی ایسی بیماری ہو جس میں انسان نے روزہ ترک کر دیا ہو اور ایسا لگ رہا ہو کہ شاید اب جانبر نہیں ہو پائے گا انسان، ان روزوں کے فدیے بھی ادا کر دیے گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دے دیتا ہے، وہ انسان بچ جاتا ہے، تو اب کیا وہ روزوں کی قضا ادا کرے گا یا جو فدیے دے دیے گئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ دیکھیں حکم تو یہی ہے کہ جب بندہ بیمار ہے تو وہ صحت یاب ہونے تک انتظار کرے گا، پھر ان روزوں کی وہ قضا کرے گا. اگر اس کو یہ مطلب خدشہ تھا کہ مجھے اب صحت یابی نہیں ملے گی تو اس نے فدیہ دے دیا تمام روزوں کا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا یابی دے دی، تو اب یہ جو فدیہ دیا ہے یہ فدیہ صدقے میں شمار ہو جائے گا. اب اس کو کہا جائے گا کہ اب وہ دوبارہ روزوں کی قضا کرے. اچھا، دوبارہ سے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اچھا، یہ جو ہم فدیہ دیتے ہیں کسی شخص کو، ہم یعنی ایک شخص کو افطار اور سحری جو ہے وہی کرانی ہوتی ہے نا، اگر ہم جس کو دے رہے ہیں اس کا روزہ ہی نہ ہو یا ہم نے تو پیسے دے دیے اور اس شخص نے جو ہے وہ یہ پیسے افطار اور روزے میں نہیں استعمال کیے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ضروری ہے کہ اس کی سحری اور اس کا جو افطار ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور کیا اس شخص کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے یا نہیں ہے سر؟ دیکھیں یہ جو پیسے آپ نے فدیے کے طور پر دیے ہیں تو یہ پیسے اس کو روزے میں ہی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. جی،
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آپ فدیہ دے رہے ہیں اس کا بھی روزہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، نہیں ہے ضروری، یعنی آپ نے فدیہ تو اس کو دینا ہے جو مستحق فقیر اور مسکین ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات واجبہ جو ہیں یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، لیکن ان کا مسلمان ہونا تو ضروری ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ صدقہ جو فدیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اس کو دینا کہ جو روزہ دار ہو یا جس نے اس پیسے سے روزے ہی رکھنے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ مستحق ہو، آپ اس کو پیسے دے دیں، پھر وہ چاہے ان پیسوں کے ساتھ جو مرضی کرے۔ جیسے آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اب وہ زکوٰۃ والا چاہے پیسوں سے کچھ بھی کرتا پھرے، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ ہمارا تعلق یہ تھا کہ ہم کسی مستحق کو یہ دے دیں اور ہم بری ہو جائیں گے اس میں۔ اچھا بس صرف ہمیں یہ مستحق کو فدیہ ادا کر دینا ہے مستحق کو، اس کے بعد چاہے وہ اس کو روزہ افطار میں خرچ کرے یا جس طرح خرچ کرے، روزہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پہ ہم رمضان المبارک میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ شیف بناتے ہیں، کچھ لوگ بالوں کو ڈائی کرتے ہیں، کچھ ناخن کو تراشتے ہیں، کیا روزے کی حالت میں شیف بنانا، ناخنوں کا تراشنا یا بالوں کو خضاب لگانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اچھا ایک ہی سوال میں آپ نے کئی سوال کر لیے۔ سب سے پہلے شیف، سر یہ تیاری والی ساری باتیں میں نے سوچا ایک ساتھ ہی آپ سے پوچھ لوں نا، ورنہ پھر میں ایک ایک کر کے سوال کرتا تو اس لیے میں نے سوچا سب سے پہلے شیو کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں شیو کو تو شریعت میں ویسے ہی اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں داڑھی رکھنے کا حکم، خط بنا سکتے ہیں روزے میں، داڑھی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے اگر روزے میں شیو کر لی یا خط بنا لیا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ایک الگ گناہ ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے بالوں کو ڈائی کر لیا، اس سے بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے ناخن کاٹ لیے یا بال صاف کر لیے آپ نے، تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بدستور آپ کا روزہ قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ آفٹر شیو استعمال کیا جاتا ہے جس میں الکوہل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، آج کل سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں جس میں بے پناہ 72% الکوہل سینیٹائزر میں ہوتا ہے، تو ہاتھوں سے جراثیم جاتے ہیں۔ نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن سینیٹائزر کا استعمال بھی ضروری ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس روزے کی حالت میں اگر سینیٹائزر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی وضو پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ اگر اس میں الکوہل ہے تو اس سے روزے میں اور نماز میں اس میں کسی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاتھ میں لگانے سے کوئی تعلق نہیں، منہ میں اگر جائے گا تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو پھر کوئی بھی چیز آپ گلے سے نیچے اتاریں گے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ البتہ روزے کی حالت میں سینیٹائزر لگانا یا اور اس طرح کے لکوڈ چیزیں استعمال کرنا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اچھا وضو جو ہے وہ بھی قائم رہے گا؟ جی بالکل، وضو بھی قائم رہے گا۔ مفتی صاحب آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے اور شکیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، لیکن شکیل بھائی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات جو کہ افطار کی خصوصی نشریات ہیں، آباد ہے رمضان۔ سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب جن سے ہم بات کر رہے ہیں رمضان کے مختلف مسائل کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب جو کہ جن کی تلاوت سے، جن کی قرأت سے ہم نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے۔ بہرحال اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی یہاں ہم درخواست کرنا چاہیں گے شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب شکیل مدنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی نبی محمد
شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو۔ ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا، مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو، مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو، ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے، ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے، مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو، مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو، ہے کوئی جو آسی کو بھی سینے سے لگا لے اور خون کے پیاسوں کے لیے محو دعا ہو، اور خون کے پیاسوں کے لیے محو دعا ہو۔ اور ایک سوال، ہر دور کی تاریخ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ہے تیرے یہاں کوئی جو آقا سے بڑا ہو، ہے تیرے یہاں کوئی جو آقا سے بڑا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو۔ بہت خوب شکیل مدنی صاحب، بہت شکریہ۔ مفتی محمد امجد قادری صاحب، آپ سے اب مزید کچھ جاننا چاہیں گے روزے کے مسائل کے حوالے سے۔ اب جس طرح سے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آج کل آنکھ، اور کیونکہ گرمی کا موسم ہے، گرد مٹی آنکھ میں، ناک میں، کان میں چلی جاتی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، طویل روزے ہیں، آنکھ میں دوا ڈالنی ہے، ناک میں دوا ڈالنی ہے، کان میں دوا ڈالنی ہے،
کیا کیا جائے؟ کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ڈاکٹر صاحب، روزہ ٹوٹنے کا جو مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب معدے جوف میں پیٹ میں کوئی چیز جائے گی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، پیٹ تک پہنچنے کے راستے بہت سارے ہیں۔ ایک تو نارملی منہ ہے، اس میں کھاتے ہیں تو پیٹ میں سب سے حلق جو ہے نا ایک کامن انٹری ہے، کہیں سے بھی جائے لیکن مین حلق سے اترے گا۔ اب آنکھ سے بھی دوائی ڈالی جاتی ہے تو ناک میں بھی اترتی ہے، حلق میں بھی اترتی ہے۔ آنکھ کا اور حلق کا بھی تعلق ہے، ناک اور حلق کا بھی تعلق ہے، منہ اور حلق کا بھی تعلق، کان اور حلق کا بھی ہے۔ اچھا، یہ کان آنکھ میں آپ نے دوائی ڈالی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک میں آپ نے دوائی ڈالی تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، تیسرا مسئلہ ہے کان کا۔ کان کی جو تحقیق ہے جدید، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ اگر آپ کے کان کا پردہ بالکل سلامت ہے تو پھر آپ کا روزہ دوائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، سلامت نہیں ہے، تو پھر آپ نے اگر کان میں بھی دوائی ڈالی تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آنکھ اور ناک میں تو کسی نے بھی روزہ دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ کان کا جو مسئلہ ہے یہ پردے سے کنیکٹ ہے۔ اگر پردہ بالکل سالم اور درست ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ادروائز کان میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، ٹوتھ برش جیسے لوگ کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹوتھ پیسٹ میں کوئی حرام شے شامل ہو یا کوئی ایسی چیز ہو۔ جو نارملی فلورائڈ کے حلال ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے حلال، کیا وہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے روزے کے دوران آفس جاتے ہوئے؟ روزمرہ زندگی میں آدمی سوچتا ہے کہ چلو، جو لوگ ظاہر سی بات ہے سحری کر کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں تو ایک روٹین ہوتا ہے کہ جی ٹوتھ برش کر کے پھر آفس جائیں، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ٹوتھ پیسٹ ہے یا اس طرح کے اور دیگر پاؤڈر بھی ملتے ہیں، جن ٹونک وغیرہ، تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے استعمال کرنے کی عام طور پر تو اجازت ہے، اس پہ حلال لکھا ہوا ہوتا ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں تھوڑا سا مسئلہ ٹیپیکل ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ برش جب کرتے ہیں یا کوئی پاؤڈر کرتے ہیں تو اس کے ذرات جو ہیں وہ حلق میں محسوس ہوتے ہیں۔ بندہ کتنی بھی کوشش کر لینا تو اس کے ذرات نیچے ضرور جاتے ہیں۔ تو احتیاط اسی میں ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ روزہ بند ہونے سے پہلے آپ یہ برش وغیرہ سارے معاملات کر لیں۔ جب روزہ بند ہو جائے تو اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو اس وقت نہ یہ آپ برش استعمال کریں نہ یہ پاؤڈر استعمال کریں۔ غالب گمان یہی ہے کہ اس کے ذرات جو ہے وہ حلق میں محسوس ہوتے ہیں۔ نارمل عام دنوں میں بھی ہم جب کرتے ہیں تو ٹھنڈا کے ایک احساس جو ہے وہ جاتا ہے۔ اچھا، اگر ٹوتھ پیسٹ نہیں لگائیں اور صرف برش کر لیں پانی سے کھنگال کے، پانی ڈال کے، کیونکہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو، کم از کم کچھ تو جن کے پاس مسواک نہیں ہے وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ بغیر ٹوتھ پیسٹ لگائے ہوئے سادہ برش کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی صفائی ہو جائے، یہ کیا درست ہے؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ہاں، بغیر کچھ لکوڈ یا پاؤڈر لگائے سادہ برش اگر استعمال کرتے ہیں تاکہ منہ میں جو جراثیم ہے وہ ختم ہو جائیں تو اس کی تو اجازت ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا بدستور قائم رہے گا، اس سے مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سر، کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی جو ہمیں حکم ملتا ہے کہ کھاؤ اس وقت تک جب تک کہ رات کی سیاہ دھاری جو ہے صبح کی سفید دھاری سے جدا نہ ہو جائے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھت پہ بیٹھ کے سحری کر رہے ہوتے ہیں اور آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب چاہے اذان ہو جائے کچھ ہو جائے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی ایک سفید دھاری جو ہے نا وہ اب الگ الگ ہونے والی ہے، تب کھانا چھوڑتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اصل میں یہ تو علم فلکیات ایک بہت بڑا علم ہے آج کے۔ تو سر، پہلے زمانے میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا نا، مطلب روزہ رکھنا ہے تو کھلا آسمان ہے، کھلی جگہیں ہیں، کیا خیال ہے قاری صاحب؟ آپ بھی اسی طرح سحری کرتے ہو میرے خیال میں، آسمان دیکھ کے یا نہیں؟ صحت سے ماشاءاللہ قاری صاحب کیسا لگتا ہے کہ بہت خوش خوراک آدمی ہے اور سحری اور افطاری میں کافی اہتمام کرتے ہیں میرے خیال میں۔ اچھا جی، مفتی صاحب آپ بتائیں۔ تو آج کے دور میں تو کیلنڈر وغیرہ بالکل بنے ہوئے ہیں، تو اس میں احتیاط تو یہی ہے کہ ہر عام خاص اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، روزہ کھلنا اور روزہ بند ہونا اس کا تعلق وقت سے ہے۔ اذان جو دی جاتی ہے مغرب میں، یہ افطار کے لیے نہیں دی جاتی، نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سحری میں جو اذان دی جاتی ہے ہمارے ہاں، یہ بھی نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ سحری کا اختتام اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ ہاں، عام مساجد میں جگہوں پر وہ ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک میں اور شعبان میں اس وقت کو انتہائی سحر پہ اذان کو لے آتے ہیں، ورنہ عام دنوں میں تھوڑی لیٹ اذان ہوتی ہے جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔
سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اذان جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک بھی اگر سحری کی جائے تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اذان کی آواز سن رہے ہیں جب تک کہ وہ آخری الفاظ نہیں آتے نا اس وقت تک آپ چاہیں تو سحری کرتے رہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں. اگر اسی کو درست مان لیا جائے تو پھر ایک محلے میں تو 10 اذانیں ہوتی ہیں. سر یہی کرتے ہیں لوگ. تو آپ کون سی اذان پر بند کریں گے؟ ہاں، پہلے دور میں ہوتا یہ تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر مؤذنین جو تھے وہ تہجد کے لیے اذان ہوتی تھی، سحری کے اٹھانے کے لیے بھی اذان ہوتی تھی، تہجد کی اذان الگ ہوتی تھی اور نماز فجر کی اذان الگ ہوتی تھی. بالکل. تو اگر کوئی تہجد کی اذان سے یہ ثابت کرنا چاہے کہ دیکھو جی اس وقت بھی اذان کے بعد اذان پر روزہ ختم ہوتا تھا تو یہ درست نہیں ہے. ہمارے ہاں تہجد کے لیے اذان کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں. بالکل نہیں. ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے وہ صرف فجر کی اذان ہوتی ہے. تو روزہ بند ہونے کا تعلق وقت سے ہے. اگر مثال ہے 4 بج کے اذان جب تک پوری ہوتی رہے اس وقت تک کر سکتے ہیں. جیسے سر بعض دفعہ ہوتا ہے چائے انسان آخر میں پی رہا ہوتا ہے اور وہ ابھی بس چائے کی پیالی بس رکھی گئی ہوتی ہے کہ اسی وقت سحری کی دعا، آدمی سوچتا ہے چلو جب تک میں صرف یہ چائے تو ختم کر لوں نا، اتنا تو اللہ تعالیٰ ریلیکسیشن دے دے گا کہ میں یہ چائے ختم کر لوں اور اس اذان کے ختم ہونے سے پہلے نیت کر لوں گا. پہلے روزے میں میرے ساتھ یہی ہوا، جب چائے آئی تو 1.5 منٹ رہتا تھا تو میں نے وہ چائے نہیں پی. پھر میں نے کہا اگر میں یہ پیوں گا تو اس کے ذرات بھی منہ میں رہیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ سحری سے اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اذان 10 ہوگی تو کس اذان پہ آپ بند کریں گے؟ سحری کا تعلق ہے وقت سے. جیسے وقت ختم ہو گیا اب آپ ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے. اگر آپ نے ایک گھونٹ بھی پی لی تو آپ کا وقت ختم ہو چکا تھا، باؤنڈری تو آپ نے کراس کر دی تو آپ کا روزہ ہی شروع نہیں ہوا. سر اب بعض دفعہ ہم ٹی وی دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی میں آپریٹرز یا ٹی وی کی ٹائمنگز وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. مطلب جو پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، پہلے تو صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو ہر گھر میں پی ٹی وی لگا رہتا تھا. سر اب کوئی بھی چینل لگا ہو اور وہاں سے اگر 1 منٹ کا 30 سیکنڈ کا فرق آ جائے تو اس صورت میں عذاب کس پہ جائے گا؟ یعنی اگر غیر دانستہ طور پہ 30 سیکنڈ کا وہ اشتہارات کی وجہ سے آگے یا پیچھے ہو گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا روزہ ہے، آپ نے اس کا کل جواب دینا ہے. آپ کے روزے کا جواب، لیکن سر اب میں نے تو ٹی وی دیکھ کے روزہ بند کر لیا نا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ دیر ہو گئی. آپ کا روزہ ہے، آپ نے ہی کل اس کا جواب دینا ہے. کوئی چینل والا آپ کو جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا. تو اس کے لیے آپ کو الگ سے سارا سسٹم بنا کے رکھنا ہوگا. اپنی گھڑی کو بھی صحیح کرنا ہوگا، اپنے پاس نقشہ بھی رکھنا ہوگا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ احتیاطاً، آپ تو 1 منٹ بعد کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو یہ کہوں گا کہ احتیاطاً 1 منٹ پہلے آپ بند کر دیں. وہ تو بہت بہتر ہے. 1 منٹ کا سر 5 منٹ پہلے ہی بند کر دینا چاہیے. کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی گنجائش آپ کے روزے میں رہے ہی نہ. سر بہتر یہ ہوتا ہے کہ نیت کبھی بھی کر لیں آپ اطمینان سے. چائے بھی 5 منٹ پہلے ختم اگر کر کے ایک گلاس پانی پی چکے ہو نا، برش فرش کر کے وضو کر کے آپ بیٹھ جائیں اور انتظار کر لیں 5-10 منٹ کہ اب اس کے بعد جب روزے کی دعا آئے گی، نیت آئے گی تو اس وقت میں وہ کر لیں. اس میں دل کو بھی سکون ملتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ روزہ بھی آسان رہتا ہے. پھر جو لوگ آخر وقت تک کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اتنا معدے کے اوپر اتنا وزن آ جاتا ہے، بوجھ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. آپ سوتے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آتی. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے، جو افضل طریقہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی ساری تیاری مکمل کر لیں، بجائے اس کے کہ عین وقت 4:38 کا انتظار کریں 39 منٹ کا کہ اب اس وقت جو ہے نا میں آخری گھونٹ چائے کا لوں گا، پھر ایک گلاس پانی پی کے پھر واش روم جا کے برش کروں گا. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے وہ کہیں ہارن یا سحری بند ہوتے ہوئے برش بھی نہیں کیا جا سکتا اگر ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کر رہے ہوں. اب وہ یعنی آپ نے نیت کی اور ساتھ ہی ساتھ آپ واش روم چلے گئے برش کرنے کے لیے، وہ بھی ممکن نہیں ہے. دیکھیں نا، پھر اگر ذرات تو نیچے اتر گئے جو محسوس ہوتا ہے عام دنوں میں، تو اس سے تو پہلے اتر گئے نا، وہ روزے میں تو نہیں اتر رہے نا، پھر بھی مسئلے مسائل ہوں گے. بالکل. اگر وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ برش کر رہے ہیں اور ذرات نیچے اتر رہے ہیں تو آپ کے روزے پہ تو مسئلہ رہے گا. تو ان سارے مسواک تو ہم کر سکتے ہیں، مسواک تو روزے کے دوران بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے روزہ بند ہو رہا ہو یا
آپ سحری کے وقت وضو کر رہے ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں اس پڑتا؟ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پورا جو روزے کا ڈیوریشن ہے 10 گھنٹے کا یا 12 گھنٹے کا, اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہوتی. جیسے برش, میں نے کہا نا خالی برش بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, تو مسواک بھی خالی برش کی مانند ہے, اس میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے. اور نیچے تو جو کڑواہٹ آ رہی ہوتی ہے لکڑی کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو تھوکتے رہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ اندر نگلیں گے اس کا, اور وہ کڑواہٹ اندر چلی جائے گی, تو پھر بھی وہی برش کے ذرات, ٹیوب کے ذرات والا مسئلہ ہے. تو وہ بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے جو ذرات ہیں, جو اس کا مواد ہے, وہ آپ کو باہر پھینکنا ہوگا, اس کا باہر نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بھی سر بڑا اہم مسئلہ ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ کسی بھی وجہ سے اگر غسل واجب ہو, اب انسان پہلے سحری کرے یا غسل کرے, اور اس میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اچھا, اس میں پہلے سحری کرے یا غسل کرے, اس میں تو وقت دیکھ لیا جائے. اگر وقت کافی ہے تو اس میں پہلے غسل کر کے پھر سحری کر لیں, اور وقت کم ہے اور اگر وقت کم ہے تو پھر اس میں احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اور پورے جسم پر پانی بہانا. اگر وقت کم ہے تو اچھے طریقے سے کلی بھی کر لیں اور غرغرہ بھی کر لیں, اور ناک میں اچھے طریقے سے پانی بھی ڈال لیں جو کہ نرم ہڈی تک چلا جائے, اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں سحری کر لیں. جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو 2 فرض تو آپ پہلے ادا کر چکے تھے, اب رہ گیا 1 فرض, تو سحری کرنے کے بعد 1 فرض آپ ادا کر لیں اور پورے جسم پر پانی ڈال لیں, تو آپ کا فرض غسل جو ہے وہ ادا ہو اور جائے. یہ پہلے 2 فرض بھی اگر ادا نہ ہو پائے تو پھر اس صورت میں وقت بہت کم ہے, یا تو سحری کر سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں. تو پھر اس میں یہ کہ وضو کر کے آپ سحری کر لیں, اس کے بعد پھر تینوں جو فرائض ہیں وہ آپ بعد میں ادا کر لیں. اچھا, اس میں ایک تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا. بعض لوگوں کیونکہ روزے کی حالت میں بھی تو جو غرارہ کرنا ہوتا ہے وہ, اور ناک میں بہت اوپر تک پانی چڑھانا بھی منع ہوتا ہے, کیونکہ ناک کے اگر اندرونی حصے میں پانی چڑھ گیا تو پھر آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا, بلکہ مکروہ ٹوٹ ہی جائے گا سر. ہاں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے. اچھا, ناک کے اوپر دماغ تک وہ تو ضروری ہے سر. جی, ناک کے دماغ تک نہیں تو کم از کم ناک میں کافی اوپر تک تو پانی جانا چاہیے نا. اب جب پانی ناک میں ڈالا جاتا ہے تو یہ کنٹرول نہیں رہ جاتا کہ 1/3 ناک میں جائے گا, 2/3 میں یا 3/3, اس کو روک نہیں سکتے سر. میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں. ناک کے درمیان میں ایک نرم ہڈی, جی, نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے, اور وہ آسانی سے بھی. اچھا, کھینچنا ضروری نہیں ہے, اس کو اوپر آپ کھینچیں گے تو وہ آگے تک چلا جائے گا. نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے, تو وہ نارملی طریقے سے چلو میں پانی ڈال کے آپ لے جائیں گے, کھینچیں گے نہیں تب بھی چلا جائے گا. اسی طریقے سے کلی جیسے نارملی طور پر ہم کرتے ہیں, تو کلی آپ نے کی, غرغرہ نہیں کیا, تو بھی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. جیسے آپ نے مطلب یہ غسل کر لیا, روزے کی حالت میں تینوں فرض ادا کر دیے, پورے جسم پر پانی بھی ڈال لیا, کلی بھی کر لی, اور ناک میں پانی بھی چڑھا لیا, تو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آپ کو تینوں فرض روزے کی حالت میں ہی کرنے ہیں, اور احتیاط یہ کرنی ہے. جب یہ تینوں فرض آپ نے ادا کر دیے, روزہ اب کھل گیا, مغرب کے بعد آپ اچھے طریقے سے اب غرغرہ کر لیں, اور ناک میں اب آپ پانی کھینچنا چاہیں اوپر تو اب کھینچ سکتے ہیں. البتہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف روزے کی حالت میں پانی بہا لیا اور یہ 2 فرض بعد میں آپ ادا کریں گے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. روزے کی حالت میں ہی آپ کو تینوں فرض ادا کرنے لازم اور ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے سر, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا ہے. بہرحال اب ایک وقفے کی طرف بھی جانا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم درخواست کرنا چاہیں گے قاری فیصل چشتی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, ہوتا اگر زمین پر, ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا, پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا, پھر پاؤں امتی کا.
پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا اور دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا خوب قاری فیصل چشتی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عنایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگہی یہ جو سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے مفتی صاحب مفتی محمد امجد قادری صاحب 2 سے 3 بجے تک روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے اور آپ کے مسائل ان کا حل نمبر بھی ہم چلائیں گے. اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کال کر کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب جو نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ دراصل ہے افطار کے پکوان یعنی کوکنگ سے ریلیٹڈ سیگمنٹ ہے. آج ویسے بھی اتوار کے دن جو لوگ گھر پہ موجود ہیں اور افطار میں کوئی اچھی چیز بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا یہ سیگمنٹ بڑا اہم اور بڑا کارآمد اس سینس میں ہوتا ہے کہ آپ 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک یہ جو کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد 5 بجے سے پھر جو اپنی افطار کی تیاری شروع ہوتی ہے اس میں مصروف ہو سکتے ہیں. بہرحال ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو اس دفعہ کچن کے سیگمنٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رمضان الکریم, آباد رہے رمضان. سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا. رمضان الکریم